بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين صدق الله العظيم۔ شعبان کا مہینہ نہایت مبارک و محترم مہینہ ہے، اس کا ہر دن مبارک ہے، اس کی ہر رات مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ہے تو بہت مبارک، لیکن لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور لوگ اس کی برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں مبتلا ہیں۔ رجب جیسے محترم مہینے اور رمضان جیسے مبارک مہینے کے بیچ میں ہے، یہ دو مہینوں کے بیچ میں ہونا خود اس کی بہت بڑی بزرگی ہے اور شرف کی بات ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھے نہیں، غور نہیں کیے، اس سے غافل ہیں۔ اور یہی ایک فضیلت نہیں ہے کہ دو مبارک مہینوں کے بیچ میں ہے، بلکہ ایک اور فضیلت ہے، وہ یہ کہ یرفع الاعمال الی اللہ رب العالمین عز وجل، بندوں کے اعمال رب العالمین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیجے جاتے ہیں اس مہینے میں خاص طور سے۔ تو شعبان میں کثرت سے میرے روزہ رکھنے کا سبب یہ ہے کہ انا احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے بھیجا جائے، پیش کیا جائے، تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ اتنی کثرت سے کسی مہینے میں حضور علیہ السلام نے روزے نہیں رکھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھے۔ بعض حدیثوں میں پورا مہینہ کہا گیا ہے، لیکن یہ تغلیباً کہا گیا ہے، پورا تو نہیں، 25، 26، 27 دن اس مہینے کے حضور علیہ السلام روزہ رکھ لیتے، پھر رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان میں۔ تو یہ پورا مہینہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کی فضیلت کی شہرت ہوتی ہے اسے مانتے، اور جس کی شہرت نہیں ہوتی اسے نہیں مانتے۔ جیسے شب برات، یہ مغفرت کی رات ہے، برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور فیصلوں کی رات ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہے، یہ معلوم ہے، مشہور ہے، مشہور ہونے کی وجہ سے بغیر کسی کے بلائے اتنے سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اور پورا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے، پورے مہینے کی راتیں فضیلت کی راتیں ہیں، تو چونکہ وہ بات مشہور نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کوئی خاص اہمیت دیتے نہیں، عمل کرتے۔
لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے حوالے سے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا امت کے خواص کو چاہیے کہ عوام جن چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے حالانکہ دین میں ان کی اہمیت ہے تو وہ خود اس کا فضیلت کو اختیار کریں اور وہ خود اس پہ عمل کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ صاحب انہوں نے اس لیے عمل کیا۔ پوچھیں لوگ، جیسے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تب بتایا گیا ایسا اس لیے کرتے ہیں۔ تو اگر امت کے خواص خاص اہتمام کریں شعبان کے مہینے کا تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تب ان کو بتایا جا سکے گا کہ بھائی یہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے، غفلت کر رہی ہے پبلک، حالانکہ غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر میں ماں باپ اہتمام کریں، تب بچے پوچھیں گے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو ان کو بتایا جا سکے گا کہ بیٹا ایسا ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں، یہ بڑی عظمت کا مہینہ ہے اور بڑی رحمت کا مہینہ ہے، اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا اور بتایا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اس پورے مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ 15 دن گزر گئے، آدھا مہینہ گزر گیا، آدھا مہینہ باقی۔ کیوں؟ یہ جو رات ہے یہ شعبان کی بیچوں بیچ رات ہے۔ آج 14 تاریخ تھی، کل 15 تاریخ ہے، دونوں کے بیچ میں یہ رات ہے، تو مہینے کے بالکل بیچ میں ہے، آدھا مہینہ نکل گیا، خدا جانے کس کا کس طرح نکل گیا۔ اب آدھا باقی ہے، اور خدا کرے کہ ہم صرف اس رات کو کچھ کر لینے پر اکتفا کرنے کے بجائے باقی 15 دنوں کی قدر پہچانیں، اس میں بھی کچھ کریں۔ کیا کرنا ہے؟ نیک موقعوں پر اللہ نے کسی وقت کو کسی وقت سے بہتر بنا دیا ہے، وقت تو ایک ہی ہے، زمانہ تو ایک ہی، لیکن اللہ پاک نے کسی زمانے کو کسی زمانے سے بہتر بنا دیا، کسی رات کو کسی رات سے افضل بنا دیا، اللہ نے بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے بنایا تو بن گئی وہ، اور اگر اللہ نہ بنائے تو ہمارے مقرر کر لینے سے تو کوئی رات فضیلت کی ہوتی نہیں ہے، ہمارے اپنے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دن فضیلت کا ہوتا ہے نہ رات فضیلت کی ہوتی ہے۔ اللہ نے بنائی، اور اللہ نے بنائی ہے تو اللہ ہی نے بتایا بھی، اللہ نہ بتاتے تو کسے پتہ چلتا کہ کس وقت میں کیا فرق ہے، یہ رات کیسی ہے یہ رات کیسی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اللہ نے بتایا۔ اللہ سب کو نہیں بتاتے، اللہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں اور نبی سب کو بتاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے بتایا، اس رات کے بارے میں بھی بتایا، یہ بتایا کہ اس میں اللہ نے فضیلت رکھی، اس میں اللہ اپنی عنایتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور عام مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہ بات اتنی حدیثوں میں ہے کہ ان سب حدیثوں کے مجموعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے اہل السنت والجماعت میں جو اعتدال پسند طبقہ ہے، جو دین کو تحقیق اور سلف کے طریقے کی بنیاد پر اختیار کرتا ہے، ان کے نزدیک اس رات میں یہ فضیلت ہے، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے، بخشش کرتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ اس کو خصوصیت دی گئی ہے۔ میں نے جمعے میں بتایا ایک طبقہ سرے سے اس کا انکار کرتا ہے، عربوں میں بھی ہے اور عجم میں بھی ہے، جو بالکل مانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی فضیلت کی رات ہے، ان کو بالکل قبول ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں، بلکہ وہ اس کو موضوع من گھڑت لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی روایت سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں وہ جانے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو دوسرے کنارے پہ نکل گیا،
وہ اس کو جگنے کی رات بنایا ہوا ہے اور اس کو بڑوں کی عید بنایا ہوا ہے اور اس میں کچھ اعمال خاص کیے ہوئے ہیں، کچھ خاص نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ خاص سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا کچھ خاص تصور ان کے ذہن میں ہے۔ اس طبقے کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں، ایک بھی ثبوت نہیں ہے ان کے اپنے دعووں کا۔ بے شب برات میں شمالی ہندوستان میں حلوہ بناتے ہیں، جنوبی ہندوستان میں خاص قسم کا کھچڑی بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہے۔ تو آج کی رات میں کرو، یہ کس نے کہا ہے؟ اور آج کی رات میں یہ عمل کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اگر کچھ بولیں گے بھی تو ادھر ادھر کی کہانیاں بولیں گے، قرآن و حدیث سے اور سلف صالحین کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت وہ نہیں پیش کر سکتے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، دین کے ثبوت کے سلسلے میں اس زمانے میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے صرف قرآن سے دلیل چاہیے اور بغیر قرآن کے علاوہ کچھ نہیں مانتے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے دلیل مانتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کتاب، سنت اور اجماع امت، جس چیز کو سلف کے علماء نے قبول کیا ہے اور انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بھی دلیل ہے دین کی۔ جو لوگ ان تینوں دلیلوں کو مانتے ہیں دین کے ثبوت میں، وہی اہل السنت والجماعت ہیں اور وہی اہل حق ہیں۔ انہی کی حضور علیہ السلام نے حمایت فرمائی ہے اور انہی کو ناجی نجات پانے والا فرقہ کہا ہے، جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور امت کے اجماع، یعنی ماضی کے اور خیر القرون کے علماء کا ایک بات کو مان لینا، چاہے قرآن میں نہ ہو چاہے حدیث میں نہ ہو۔ پھر ایک دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں، چاہے قرآن میں نہ ہو چاہے حدیث میں نہ ہو، اگر سلف صالحین کا اجماع ہوا ہے وہ بھی دلیل ہے دین کی، اور اس سے بھی دین ثابت ہوتا ہے۔ جو ان تین باتوں کو مانتا ہے وہی اہل السنت والجماعت ہے، وہی حق پر ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے۔ جو یہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں وہ تو خارج اسلام ہے۔ جو یہ کہے کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہے پھر بھی گمراہ ہے، اور جو یہ کہے کہ ہم قرآن، حدیث اور اجماع امت کو مانتے ہیں وہی اہل حق ہے، وہی اہل السنت والجماعت ہے۔ انہی کا طریقہ صحیح ہے، انہی کا اتباع کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور اسی میں نجات ہے اور اسی میں خیر ہے۔ تو شب برات کے سلسلے میں، یعنی شعبان کی 15ویں رات کے سلسلے میں، قرآن کریم کی سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں کے بارے میں مفسرین اختلاف کے ساتھ دو باتیں بیان کریں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جس رات کا ذکر ہے، جس کو لیلۃ مبارکۃ کہا گیا ہے، اس سے شب قدر مراد ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے شب براءت مراد ہے۔ کوئی اصل ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا، تبھی تو یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اس لیے اس رات کا ذکر موجود ہے امکان کے درجے میں قرآن کریم کے اندر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جس کو سنت کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت۔ حدیث ہر اس خبر کو کہتے ہیں جو نبی اور نبی کے زمانے اور ان کے اصحاب کے حوالے سے پہنچ جائے، اس کا سنت ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے اہل حق اہل حدیث نہیں کہلاتے، اہل سنت کہلاتے۔
کیونکہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، سنت قابل عمل ہوتی۔ اس وجہ سے ہر حدیث سے ہم کوئی دلیل نہیں بناتے۔ احادیث اگر سنت ثابت ہو جائیں تو ان احادیث پر عمل ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور میری حدیثیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے ہر سنت حدیث ہو سکتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اہل حق کا نام ہے اہل السنت والجماعت۔ اہل السنت والجماعت کے نزدیک یہ رات اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ باتیں منقول ہیں حدیث کی کتابوں میں، جو صحیح کہی جانے والی کتابوں میں بھی ہے، سنن میں بھی ہے۔ ابن حبان ان کی صحیح ہے، صحیح ابن حبان، اس میں بھی انہوں نے شب برات کے بارے میں حدیثیں نقل کی ہیں اور ان کو اپنی تحقیق کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح ضعیف پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی، محدثین کی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ اس لیے میں ایک چیز پکڑ لوں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ نظر کرنا پڑتا ہے کہ سب محدثین کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور خود محدثین میں بھی فرق ہوتا ہے، کم زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بات علماء جانتے ہیں کہ امام ابن جوزی کسی حدیث کو ضعیف کہہ دے تو صرف ان کے کہنے سے قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ تشدد پسند ہیں، جلدی کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں۔ وہ محدث ہیں لیکن ان کے فیصلے کو اکیلے ان کے کہنے سے نہیں قبول کیا جاتا۔ اگر ابن جوزی کی تضعیف کو حافظ ذہبی بھی کہہ دیں کہ یہ ضعیف ہے تب اس کو مان لیا جاتا ہے۔ اگر ان کی تائید نہیں ہے تو محض ان کے کہنے سے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ ایک بڑا علم ہے، یوں کہیں اردو کتاب میں، انگلش کی کتاب میں صحیح ضعیف پڑھ کے لوگوں کو فتوے دیتا پھرے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ تو علم کا جنازہ اٹھا دینا ہے، علم کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی اس سے۔ اس لیے ہر کسی کو جس کو شوق ہو گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے، فوراً ایک ویڈیو بنا دے اور اپنی محدود معلومات کی بنیاد پر حلال و حرام، جائز ناجائز، صحیح ضعیف سب فیصلے کرنا شروع کر دے، اور دین میں کسی کام کو حرام کہہ دے، کسی کام کو حلال کہہ دے، تو یحلونہ حراما ویحرمونہ حلالا، یہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کا حق نہیں، ان کا کام نہیں۔ یہ بڑا علم ہے، کافی گہری نظر کی ضرورت ہے، تفصیل سے جاننا پڑتا ہے، تب جا کے یہ جو لیلۃ البراءت ہے اس کو تسلیم کرنے میں، اس کی فضیلت کو ماننے میں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس رات کی فضیلت کا امکان کتاب اللہ کی بعض آیتوں میں مفسرین کی تحقیق کے مطابق موجود ہے۔ نمبر 2، احادیث ایسی موجود ہیں اور اتنی موجود ہیں کہ ان سب کو یکلخت انکار کر دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ بعض لوگ ہیں اس زمانے میں، ایک خاص ذہن بن گیا ہے، جن کے نزدیک حدیث چاہے امام بخاری نقل کریں، چاہے امام مسلم، چاہے ترمذی، چاہے نسائی، چاہے ابن ماجہ، چاہے ابو داؤد، اور چاہے اور عظیم محدثین جن کی محدثین ہونے پر امت کا اجماع ہے، وہ بھی اگر بیان کریں تو ان لوگوں کو قبول نہیں ہے، جب تک کہ 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے ایک محدث علامہ ناصر الدین الالبانی الحلمی شامی وہ نہ کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے، تب تک وہ ماننے کو تیار ہے۔
ان کا کہنا کمپلسری ہے، اور جنون اس حد تک ہو گیا ہے کہ ایک کتاب میں نے دیکھا، ایک چھوٹا سا مضمون تھا، اس مضمون کو عرب عالم نے لکھا اور اس مضمون کے نیچے ہر حدیث کے حوالے لکھے، اور ہر حدیث کے روایت کرنے والے محدث کا نام نقل کرنے کے بعد پھر البانی کا تذکرہ بھی کیا۔ تو آپ اس کو لطیفہ سمجھیے یا موضوع مذاق کہ موصوف نے ایک حدیث کے بارے میں لکھا اخرجہ البخاری وصححہ الالبانی، یہ حدیث بخاری نے تخریج کی ہے اور البانی نے صحیح کہا ہے۔ بخاری کے کہہ دینے کے بعد کون وجود میں آتا ہے جو اس کی تصحیح کے لیے مزید کچھ کہہ دے تو مانا جائے اور وہ نہ کہے تو نہ مانا جائے؟ یہ اس زمانے کا عظیم فتنہ ہے۔ اس فتنے نے امت کو دین کے بڑے حصے سے محروم کر دیا ہے، احادیث و سنتوں سے محروم کر دیا ہے۔ یہ خطرناک فتنہ ہے۔ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ صاحب ہم صحیح حدیث مانتے ہیں، ہم صحیح حدیث مانتے ہیں، لیکن یہ عوام سے کہتے ہیں۔ ان کو کسی مولوی سے پالا پڑے اور وہ ان سے پوچھے کہ آپ کتنی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ سب صحیح حدیثوں میں سے نکال کے بتا دیجئے، تو چاروں خانے چت ہوں گے، بتا نہیں سکتے۔ مگر پبلک کو الو بنانا سب کو آتا ہے، سب کے لیے آسان ہے کہ عوام کو بیوقوف بنائیں۔ یہ تو جو لوگ اس رات کو سرے سے انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ احادیث کا انکار کرنے کے مجرم ہیں۔ حدیث کو محض اس وجہ سے کہ سند ضعیف ہو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے، بہت سی صحیح حدیثیں امت میں کسی کے عمل میں نہیں ہیں کیونکہ سنت نہیں ہے، اور بہت سی ضعیف حدیثیں امت کے تمام علماء کے نزدیک قابل عمل ہیں اس لیے کہ ثابت ہیں اور سنت ہے۔ تو یہ سند کے پجاری بننا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، جہل ہے، یہ جہالت ہے۔ سندوں کی اہمیت ہے لیکن اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ ایک بڑا علم ہے۔ اس کو حاصل کیے بغیر خود ہی محدث بن جانا اور خود ہی فیصلے کر دینا یہ امت کو گمراہیوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے، جو اس زمانے میں دن بدن عام ہوتا چلا جائے۔ پھر یہ جو حدیثیں شب برات کے بارے میں ہیں، یہ حدیثیں امام احمد نے مسند احمد میں اپنی حدیث کی کتاب میں بھی نقل کی ہیں، اور امام احمد کے بارے میں یہ محدثین میں مشہور ہے کہ جس حدیث کو امام احمد نہ قبول کریں اس کا حدیث ہونا مشتبہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی مسند عظیم مسند ہے، ان کو ناصر السنہ کہا گیا ہے، ان کا خطاب ہی حدیثوں کی مددگار کی حیثیت سے ہے۔ انہوں نے بھی ان حدیثوں کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنی سنن میں وہی حدیثیں روایت کی ہیں جو ائمہ علماء کے نزدیک قابل عمل ہیں، میں نے اسی کو روایت کیا۔ امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں روایت کی ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی ہے، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ خاص طور سے اصحاب سنن کا نقل کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے علماء کو اس پر عمل کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو تسلیم کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو حدیث کا حکم بیان کرتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث ضعیف، لیکن اس کے باوجود نقل کرتے ہیں۔ مثلا شب برات کی روایت کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے استاد امام بخاری سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ بھی نقل کیا اور حدیث بھی نقل کی،
ظاہر ہے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اپنی کتاب میں لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ پاپ ہے، جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے آج کل کے محدثین کے حساب سے، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر بھی نقل کیا اور اپنے استاذ کا فیصلہ بھی نقل کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی سند ضرور کمزور ہے، لیکن حدیث پر عمل ہے سلف صالحین کے، صحابہ کا، تابعین کا، بعد والوں کا، محدثین کا عمل ہے، عمل نے اس کی تقویت و تائید کر دی ہے، اس وجہ سے انہوں نے نقل کر دیا۔ پھر ایک بات 1 2 5 10 15 صحابہ سے مروی ہو اور وہ روایت طریقوں میں آیا ہو اور وہ مجموعی اعتبار سے، وہ الگ الگ اعتبار سے ضعیف ہو تو مجموعی اعتبار سے حسن ہو، قابل عمل ہوتی، مجموعی اعتبار سے توارث اور تعامل بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ سلف صالحین یعنی محدثین سے پہلے کے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اگر وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے حدیث کے صحیح ہونے کے واسطے، معتبر ہونے کے واسطے۔ اور پھر اس سلسلے کی ایک حدیث جس میں ابن ماجہ نے جس کو روایت کیا، امام ابن ماجہ نے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی توجہ فرماتا ہے اہل دنیا کی طرف آسمان دنیا پر تشریف لا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عرش معلیٰ پر ہے، کیسے آتا ہے، کیا آتا ہے، اس میں غور کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی کیفیتیں ہیں، اللہ کی کیفیت میں غور کرنا حرام ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جو بات صحت سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جائے اسے ماننا فرض ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس روایت کو جو ابن ماجہ نے نقل کی ہے، یہ جو اس زمانے کے سب سے بڑے محدث مانے گئے ہیں شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے بھی اس کو صحیح حدیثوں میں نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے بھی حسن ہے، اس لیے صحیح ابن ماجہ میں انہوں نے لے لیا، اس کو ضعیف میں نہیں ڈالا انہوں نے۔ تو یہ ایک بات سے تو ثابت ہو گیا جس محدث کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم تو بھائی اصحاب سنن کو اور تمام محدثین پر اعتماد کرتے ہیں، ہم تو ان کی تحقیقوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں مانتے، صرف ایک کی ماننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ حسن حدیث ہے۔ اللہ اس رات میں آسمان سے زمین کی طرف خاص توجہ کر کے اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی حسن کہہ کر ابن ماجہ کی صحیح حدیثوں میں نقل کیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا ٹائٹل بنا لیا ہو کہ ہمیں یہ بات نہیں ماننی، تو وہ اس کا اپنا ٹائٹل ہے، وہ دین نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے، علم میں خیانت نہ کرے، علم میں بددیانتی سے کام نہ لے، اپنا ٹائٹل یوز کرنے کے واسطے ثابت حدیثوں کا انکار نہ کرے۔ یہ ثابت حدیثیں ہیں، اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ رات مبارک ہے، اس میں اللہ خاص توجہ اپنے بندوں کی طرف فرماتے ہیں اور مغفرت عام فرماتے ہیں، یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے اور اتنی بات صحیح ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام شعبان کی 15ویں شب میں اپنے گھر میں جب حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا، رات میں انہیں نظر نہیں آئی، یعنی سو گئے تھے، پھر حضرت عائشہ نیند میں بیدار ہوئی تو حضور علیہ السلام کو بستر پہ نہیں پایا، وہ دیکھنے کے لیے نکلی تو آپ بقیع میں گئے تھے، قبرستان میں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے، پیچھے پیچھے وہ پہنچ گئی تھیں تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر لگا کہ اللہ اور رسول تمہارے حق میں خیانت کریں گے؟ اس کا ڈر لگا؟ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اٹھیے اور اہل